بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز بھائیوں اور میرے عزیز خطبہ، سوچ کے تو یہ آیا تھا کہ سیرت طیبہ حیات مبارکہ پہ کوئی گفتگو کروں، مگر یہاں آ کے معلوم ہوا کہ ہماری جماعت کے بڑے ہی قابل احترام خطیب حافظ صاحب پسروری صاحب تشریف لائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان عوامی اعتبار سے ان کی زبان سے زیادہ مفصل بھی ہوگا اور مؤثر بھی۔ میں ماحول کو دیکھ کر چند گزارشات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، والدین کے کیا فرائض ہیں۔ یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ والدین کا بڑا مقام، ان کا بڑا احترام اور ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، مگر دنیا کا اصول اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی صلاح پائے گا، کوئی ثمرہ پائے گا جو محنت کرے گا۔ دنیا میں تو اللہ نے اولاد کو یہ حق نہیں دیا کہ ماں باپ سے کوئی کمزوری ہو، تربیت میں کوئی نقص ہو، تو یہ اولاد کو حق نہیں دیا گیا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو تانا دے، ان پہ الزام لگائے، بار بار فریاد کرے گا کہ میرے مالک یہ میرے ماں باپ تھے، انہوں نے مجھے جنم دیا، تو نے مجھے پہلے بلا دیا، میرے مالک میری ابتدا یہ ہے کہ میری درخواست مان کے میرے ماں باپ کو معاف کر دیا جائے۔ اس بچے کی درخواست قبول ہوگی میرے بزرگوں جس کے ماں باپ کا عقیدہ ٹھیک ہوا، باقی اولاد پہ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ کے میری بات سنو کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پاک پیدا ہوتا ہے، پاکیزہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ کوئی جرم نہیں ہوتا۔ فرمایا اب تو ماں باپ کی ذمہ داری اور بڑی ذمہ داری، ارشاد فرمایا کہ یہ ماں باپ کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے، چاہے تو اسے یہودی بنا دے، اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اولاد یہودی بن جائے، ماں باپ کرسچن ہیں اولاد عیسائی ہو جائیں، ماں باپ مشرک ہیں، آتش پرست ہیں، بدعتی ہیں، اولاد بھی بدعتی ہو جائے۔ جیسا ماحول دو گے ویسی اولاد ہو جائے، یہ اصول ہے اللہ کا۔ کبھی کبھی وہ اپنے اصول کو بدلتے ہیں، ورنہ یہ نیچر کا اصول ہے، یہ قدرت کا اصول ہے
یہ فطرت کا اصول ہے جو ہم دیکھتے ہیں. کبھی ہو نہیں سکتا کہ تمے کی بیل کے اوپر تربوز لگ جائے، خربوزہ لگ جائے. کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ زندگی بھر دعا کر لو، کبھی اللہ اپنے قانون کو نہیں بدلتا. تما ہے تو تما ہی لگے گا، تربوز ہے تو خربوزہ نہیں تربوز لگے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. یہی قانون ہمارے گھر میں نافذ ہوتا کہ جیسی اولاد کی تربیت کریں گے ویسی اولاد ہو جائے. اور بڑی بھاری ذمہ داری ماں باپ کی ہو. نبی علیہ السلام نے دوسرے موقع پہ یہ اصول وضع فرمایا. فرمایا کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل پہ جاتی ہے، اصل پہ جاتی ہے. یہ ہے میری اولاد کی ذمہ داری. یہ کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا، اور وہ دکھاتا رہتا. وہ دکھاتا کس طرح کہ آزر کے گھر میں ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہو جائے. گھر کا ماحول تو مشرکانہ، مگر اللہ اپنی قدرت کا معجزہ دکھا رہا ہے. فرعون کے گھر میں پرورش پانے والا جوان ہونے والا، پرورش پانے والا جوان ہونے والا، اور ان کی زبان میں تو وہ شہزادہ تھا. پتہ نہیں کتنا پروٹوکول ان کو ملتا ہوگا. آج کل ایک MPA ہو، درجنوں ان کے رشتے دار وہ پلیٹیں لگائے پھر رہے ہو. نہ معلوم کتنا پروٹوکول. فرعون کے گھر میں تربیت پانے والا اللہ اپنا معجزہ دکھاتا. وہ موسیٰ کلیم اللہ بن جاتے. لیکن پھر مڑ کے سنو میری بات، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے، یہ اس کا قانون نہیں ہے. قانون اور ضابطہ وہی کہ جس طرح اولاد کی تربیت کریں گے اولاد اس طرح ہی ہوگی. یہ بڑی ذمہ داری ہے، بڑی فکر مند. ہاں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ ماں باپ تو بڑی تربیت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر بیٹا نافرمان ہوتا ہے، مشرکی بنا رہتا ہے. پہاڑی پہ چڑھ کے کہتا ہے یہ پہاڑی مجھے بچا دے. یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ یہ ان ماں باپ کے لیے ہے، یہ ان ماں باپ کے لیے ہے کہ جو ماں دعا کرتی رہی، جو باپ رزق حلال کھلاتا رہا، جس کے والدین رات کی تاریکیوں میں اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے نیک ہونے کی دعائیں کرتے رہے، لیکن اولاد نافرمان ٹھہری. ان کے لیے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ میرے نیک بندو دل چھوٹا نہ کر، تمہاری محنت کو اللہ ضائع نہیں کرے. تمہیں اللہ قیامت کے مجرم کے طور پہ نہیں اٹھاؤ. تم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے کیونکہ تم نے محنت. اب فرق سمجھ گئے؟ محنت کرنے کے باوجود، بار بار توجہ کرانے کے باوجود اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بے نماز بن گئی ہے. پھر ان والدین کو حوصلہ دیا، دل چھوٹا نہ کرو، رب کی بارگاہ میں تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے. یہ ہے والدین کی ذمہ داری. یہ وہ اتنی بھاری ذمہ داریاں ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء کرام
آخر وقت تک یہ کوشش کرتے رہے، آخر وقت۔ ایک پیغمبر کا واقعہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے پہلے پارے میں، کہ اس پیغمبر کا آخری وقت آ گیا، موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ یہ انبیاء کا پروٹوکول ہے اور کسی کا پروٹوکول نہیں ہے کہ ہر پیغمبر سے پہلے موت کا فرشتہ یہ درخواست کیا کرتا تھا کہ جناب پیغمبر اگر اجازت ہو تو موت کی کارروائی شروع کرے۔ وقت تو ان کا بھی مقرر تھا، لیکن یہ ان کے ادب اور مقام کا تقاضا تھا۔ ہر پیغمبر سے موت کا فرشتہ یہ کہتا، موت کا فرشتہ ہے، ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ اپنی اولاد کو بلایا، بلا کر فرمانے لگے بیٹا میرے چل چلاؤ کا وقت ہے، میں اس منزل کی طرف جا رہا ہوں جہاں سے کوئی پلٹ کے واپس نہیں آیا کرتا، نیک ہے تو اسے آنے کی ضرورت نہیں، برا ہے تو اس کو آنے نہیں دے۔ یہ تو جوہلا کا عقیدہ ہے، اور اب تو تعلیم عام ہو گئی ہے، اب تو بریلوی بچے بھی اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ بھائی جمعرات کو بزرگ آتے ہیں تو یہاں آتے، اب وہ نہیں مانتے، تو تھوڑی سی سینس ہے وہ نہیں مانتے سر۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ جانے والے کبھی واپس پلٹ کے نہیں آیا کرتے۔ اگر یقین نہیں تو جوان بیٹی سے پوچھو جس کے بعد نے اس کی نسبت کی ہوئی ہے، ابھی شادی کا نکاح کا وقت نہیں آیا، باپ کو بلانا آ گیا، باپ کی لاش نکل رہی ہے، بیٹی چیخیں مار مار کر روتی ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ میرا باوا کبھی واپس نہیں آئے، اس لیے وہ جہالت ختم ہو گئی۔ یہ اہل حدیثوں کا کارنامہ، یہ میرے خطیبوں کی خطابت کا ثمرہ اور نتیجہ کہ آج پڑھے لکھے لوگ اس جہالت کو نہیں مانتے، ان کا بھی عقیدہ ہے کہ جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ وقت کا پیغمبر کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، مجھے بتلاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو۔ یہ ہے میرا اور آپ کا عنوان، دعا کی ہوئی تھی، رزق حلال کھلایا ہوا تھا، تربیت فرمائی ہوئی تھی، بیک زبان ہو کے سارے کہتے ہیں کہ بابا اطمینان کے ساتھ تھا۔ قرآن کو یہ منظر اتنا مستجاب ہوا، پیارا لگا، ماں باپ کے لیے یہ نقشہ پیش فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یہ ہے ماں باپ کی تربیت کا، یہ ہے میرا اور آپ کا پہلا فرض کہ اولاد کو عقیدہ توحید سمجھاؤ، پکا کر۔ عقیدہ توحید سمجھاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کا انداز کیا تھا جب جوانوں کو مخاطب کرتے، جب جوانوں کو مخاطب، ایک تو ابو درداء کو فرمایا تھا، دوسرا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، دونوں کے لیے الفاظ رہتے ہیں، فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرکتا، او جوان کٹ جانا منظور کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ یہ ہے غیرت توحید، یہ توحید کی غیرت اپنی اولاد کو سکھلاؤ۔ یہ تو میرے خطیبوں کا
اور مسجدوں کی برکت ہے، ورنہ آج تو وہ ماں باپ مجھے نہیں دکھائی دیتے جو اپنی اولاد کو عقیدے میں اتنا زور دیتے، جو اتنا زور دیتے۔ یہ ہے جب بچوں کو سمجھاتے تھے، چھوٹے بچوں، پھر اس پیار کے ساتھ سمجھا، اس انداز کے ساتھ سمجھا کہ آپ کا چچا دار بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس اس طرح اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا شفقت اور محبت کے ساتھ، اور کیا فرمایا کہ یا غلام، اے میرے بچے، اے برخوردار، آگے بیان کرتے گئے، آخر میں فرمایا بیٹا ساری دنیا تیری دشمن ہو جائے، زندہ بھی اور مردہ بھی، نیک بھی اور بدماش بھی، شریکہ بھی اور حکمران بھی، سارے مخالف ہو جائیں، وہ تجھے تکلیف دینا چاہیں، نقصان پہنچانا چاہیں، میرے بچے تیرے مقدر میں اللہ نے نہیں لکھا تجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عقیدہ تو ہوا، سمجھانے کا انداز بھی ہوا۔ بیٹا اگر وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تجھے وہی فائدہ ملے گا تو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ اگر ہم چھوٹے بچوں کی یہ تربیت کریں پیار کے ساتھ تو پھر وہ منظر تو نہ دیکھنا پڑے کہ سب سے پہلے ماں کی نافرمانی کرتے، 10-12 سال کا بچہ سب سے پہلے ماں کی نافرمانی کر، ناشتہ تیار نہ ہو بستہ چلا کے او ماں میں اسکول میں جاؤں، ایسے کریں، ایسا بھی اس طرح۔ اگر ماں نے یہ پیار کی ڈوریاں دی ہو کہ بیٹا تیرے مقدر میں آج ناشتہ نہیں، تو بیٹا ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے وہ تربیت جو عقیدہ توحید کے حوالے سے میرا اور آپ کا فرق۔ اس کے ساتھ اللہ کو وہ توحید قبول نہیں ہے جس مواعظ کے کلیجے میں شرک کے بارے میں نفرت نہ ہو، بے شک کوئی شیخ الحدیث، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ ہمارے اندر توحید کی محبت تو ہے مگر شرک کے بارے میں وہ نفرت موجود نہیں ہے، موجود ہے، لیکن اگر اتنی تعداد میں ماشاءاللہ اہل توحید، اہل حدیث کی اور دیوبندی اتنی تک اگر ہمارے اندر وہ توحید کی غیرت ہوتی، یہ کبھی نہ حاجی صاحب دیکھنے میں آتا کہ گاڑیوں کے پیچھے لفظ اللہ میں، میں ان کی زبان بولتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ لگے، لفظ اللہ میں پائتن پاک لکھے ہو۔ یہ کیوں؟ معاشرے کے اندر ہم نے شرک کے بارے میں غیرت پیدا نہیں کی، غیرت پیدا نہیں۔ یہ غیرت ہے نا کہ کوئی آدمی اللہ کے پیغمبر کی رد کے قرآن تھوڑی سی توہین کرتا ہے، کس طرح ہم باہر نکلتے؟ غیرت ہے، ہونی چاہیے، اللہ قبول کرتا ہے، یہ غیرت ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اگر توحید سمجھی ہوتی میرے نوجوانوں، شرک کے بارے میں غیرت پیدا ہوتی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اجتماعی جس کے لیے ہم قولوا لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں چوراہوں میں، چوکوں، اور کوئی کسی سے دمڑی وصول نہیں کرتا، کوئی الگ دھڑا ہم نے نہیں بنا۔ حضرت لقمان کے بارے میں یہی آیا ہے کہ چھوٹے بچے کو کہتے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔
شرک سے بڑا کوئی. اللہ چاہے گا تو باقی گناہ معاف کر دے گا. شرک اس نے معاف نہیں کرنا جو توبہ کے بغیر مرے. فرق یہ جو توبہ کے بغیر مرے گا اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا. جو توبہ کے بغیر مر گیا موقع نہیں ملا, غفلت میں رہا, بے شرمی میں رہا, بے حیائی میں رہا, بدکاری کرتا تھا, اس طرح ہی مر گیا. موقع نہیں ملا یا بدکاری کرتا ہوا ہی کسی جرم میں مر گیا. اللہ چاہے گا, دیکھو شرک کتنا جرم ہے, اللہ چاہے گا تو اس کی بے حیائی کو اللہ معاف کر دے گا. بیٹھا ہے ایک جوان جو ڈاکو قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والا, نام اس کا نے سنا ہو, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ. جب اللہ کے پیغمبر نے اس طرح بیان فرمایا کہ شرک کے بغیر اللہ نے سارے گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا, چاہے گا, مگر شرک نہیں معاف کر. یہ آتی آدمی تھا, دلیر بندہ تھا, کہنے لگا اللہ کے نبی وَإِن تَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن تَنَا وَإِن سَرَقَ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ذر وَإِن تَنَا وَإِن سَرَقَ. ابو ذر کو بھی تسلی نہیں ہوئی, کہتا ہے وَإِن تَنَا وَإِن سَرَقَ. اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں ہاں وَإِن تَنَا وَإِن سَرَقَ. ابھی بھی یہ مطمئن نہیں ہوا, تیسری دفعہ پھر کہتے وَإِن تَنَا وَإِن سَرَقَ. آپ فرماتے ہیں وَإِن تَنَا وَإِن سَرَقَ. ذرا اندازہ کرو شرک کے بارے میں, جس کے بارے میں معاشرے میں ہم نفرت پیدا نہیں کر سکتے. بڑی بڑی کانفرنس ہے, بڑے بڑے اجل خطیب, مگر ہمیں یہ ماحول پیدا کرنے میں بہرحال ناکام ہے. انہوں نے بدعات کے بارے میں ماحول پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کہ میلاد کے موقع پہ کیا ان کے بڑے لیڈر آتے ہیں کہ گھروں میں جھنڈیاں لگا, جلوس نکال, ان کے لیڈر آتے ہیں آپ کے گاؤں میں آئے, جلوس کا نکلا. ہر شہر یہ ہوتا ہے جماعتوں کا فرض, اسے جماعت کہتے ہیں, اسے قیادت کہتے ہیں. یہ تنظیموں کا فرض ہوتا ہے کہ نیچے تک اپنا نظریہ پھیلا دیا جائے. قاری صاحب سمجھ رہے, کمزوری بھی جان رہے, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو ہم حضرت لقمان کہتے ہیں لا تشرک باللہ, بیٹا شرک نہ کرنا. اس لیے میں شرک کے خلاف نفرت ہو. یہ مسجدیں کس لیے ہے؟ اللہ ان کی اساس اور بنا کا تذکرہ کرتا ہے, مسجد کی تعمیر کا, اس کے بنانے کا مقصد اللہ بیان فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجدیں اس لیے, بیت اللہ اس لیے, بیت اللہ. فرمایا لوگوں مسجد بنانے کا پہلا تقاضا, پہلا مطالبہ, پہلا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور اس کی توحید کی دعوت ہونی چاہیے. جو مسجدیں جہاں شرک ہوتا ہے اور رب کی توحید کا تذکرہ نہیں ہوتا, حقیقت میں وہ مسجدیں اپنا مقام کھو بیٹھتی. مسجد تو رہتی ہے, نماز تو ہو جاتی, مسجد رہتی ہے, نماز ہو جاتی. کیوں کہ بیت اللہ میں جب اتنے وقت تھے, نماز تو اس وقت بھی ہو جاتی.
لہذا مسجد بنانے کا پہلا مقصد اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ کرنے کے بعد گفتگو کو انشاءاللہ ختم کیا جا رہا، کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، 35 منٹ میں اپنی گفتگو کیا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی، بڑی دعائیں، ایک دعا یہ، اور یہ سوچو ذرا، ابھی میں اپنے عزیز قاری صاحب سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ نے بھائی صاحب وہاں امتیاز صاحب نشاندہی کی تھی کہ جاؤ وہاں بیت اللہ جا کے تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کی ہوگی کہ اللہ مجھے تو معلوم نہیں کہاں کروں، فرشتے کی بھی ڈیوٹی لگا، بھائی چل ابراہیم القواعد من البیت، کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دیواریں موجود نہیں ہیں، نیاں بھی نہیں ہیں، بنیادیں بھی نہیں، ایک اونچی جگہ ہے، 4 چفیرے کو نیچی جگہ ہے، جو میں نے حج اور عمرہ کیا ہوا ہے کہ مسجد میں سین بھی کھڑے ہوں کہ بیت اللہ کی پہلی دلیل جو ہے اسے ہاتھ ڈالنے میں میرے جیسا لمبا بنتا جو اس کے یہاں ہاتھ سے انگلیاں پہنچ، سین اتنا نیچے ہے۔ بیت اللہ شروع سے جو ٹپا تھا، پیلا تھا، اس کے اوپر تھا بیت اللہ، مگر نشانات ختم ہو گئے۔ فرشتے کو کہا کہ جاؤ ایک کو نشاندہی ہو گئی، بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اللہ کے حکم سے بنایا جا رہا، اللہ کی نگرانی میں تعمیر ہو رہی ہے اللہ کے گھر کی، مگر عاجزی کیا، ذرا سوچ کہ ربنا تقبل منا، پتہ کیا کام چاہتا، اللہ نے حکم فرمایا حدیثہ نشاندہی فرمائی، اس کی نگرانی میں بڑھ رہا ہے۔ جب 2 کا وقت آیا تو آسمانوں سے پتھر آیا، سب کچھ اللہ کی نگرانی میں، مگر عاجزی کیا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسے بنا دے، ہمارے رب اسے قبول فرما۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آج جس مسجد کی بنیاد میرے بھائی نے رکھی اور ہم سب نے مل کے رکھی، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور پھر دوسری دعا میں اور جو کی کہ مسجد تو بنا دی جاتی، اصل تو آبادی بھی نہ ہو، مسجد سنگ مرمر کی بنا دو، آبادی نہ ہو تو دل دکھتا ہے، خرچ کرنے والے کا بھی دل دکھتا ہے۔ اس لیے دعا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اس کی آبادی کا بھی سامان فرما۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔